نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ کورونا جیسی وبا اس وقت کیا صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ یہ جو دوسری لہر ہے وہ کتنی خطرناک ہے، سبھی جانتے ہیں کہ یہ بڑے بوڑھے کو چھوڑ کر کے، بڑے بوڑھے ہی صرف نہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس مرتبہ لڑکے اور نئی عمر کے سبھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور کہیں کہیں ملک میں حالات بہت ہی خراب ہیں۔ لکھنؤ ہے، وارانسی ہے، الہ آباد ہے، مہاراشٹر کا علاقہ ہے، اتراکھنڈ ہے۔ اب ایسے میں بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ سب سرکاری کھیل ہے، سرکار اس کے پیچھے کھیل کھیل رہی ہے۔ یقیناً سرکار کھیل رہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور سرکار کا کام ہی ہے کہ وہ اپنا کھیل کھیلنا اور گیم کھیلنا اور اپنا الو سیدھا کرنا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا فریضہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ سرکار کی نیتوں پر آپ حملہ کریں، ان کے طریقہ کار پر حملہ کریں، ٹھیک ہے، فیس بک کے ذریعہ سے، انسٹاگرام کے ذریعہ سے، ٹویٹر کے ذریعہ سے، اور کہیں موقع ملے تو ان کے جو طریقہ کار ہیں اور جو دوہرا رویہ وہ اختیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ، اس پر آپ جتنا بھی حملہ کر سکتے ہیں کریں۔ لیکن یاد رکھیں واقعتاً یہ کوئی بیماری ہے، اور جن لوگوں کو لگ جاتی ہے وہ بیچارے کتنا پریشان ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں، اور آکسیجن وغیرہ کی کتنی کمی ملک میں ہے اور کتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جاننے والوں کو بہت قاعدے سے معلوم ہے۔ اس لیے اسے مذاق مت بنائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ جو احتیاطی تدابیر جائز حدود میں رہتے ہوئے ڈاکٹرز حضرات وغیرہ بتاتے ہیں، صفائی کا خیال کرنا، اپنے باڈی کا خیال کرنا، اچھی غذاؤں کا خیال کرنا، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا، اور اسی طریقے سے یہ ظاہری تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ باطنی تدابیر یہ ہیں کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، کہ جب ہماری پکڑ لوگوں کے پاس آئی تو انہیں گریہ وزاری کرنی چاہیے تھی، رونا دھونا چاہیے، یا رونا دھونا چاہیے تھا۔ لوگ روتے، فریاد کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ وبا ہم سے ٹال دے، بلا ٹال دے، یا کوئی اور عذاب آئے، مصیبت آئے۔ ولیکن قست قلوبہم، اللہ فرما رہے لیکن لوگوں کے دل سخت ہو گئے، بجائے کہ ہمارے سامنے گڑ گڑاتے نمازوں کا اضافہ ہوتا، ذکر و تراویح کا اضافہ ہوتا، روزہ کا خیال کیا جاتا، لیکن لوگ اس طرح کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کی بدعمالی کو ان کی نظر میں مستحسن کر دیا، بجائے کہ وہ غفلت سے نکلتے اور غفلت کے شکار ہیں اور بیٹھ کر کے اس طرح کی وباؤں اور بلاؤں کا مذاق بنا رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں۔ بھائی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ ہم محفوظ ہیں، یا ہمارے گھر خاندان کے لوگ محفوظ ہیں، یا علاقے کے لوگ محفوظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں بھی بیماری ہے ہی نہیں، جہاں پہ ہے اور جن مسلمانوں میں ہے یا مسلم علاقوں میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں نجات عطا فرمائے۔ اپنے لیے دعا کریں، گھر خاندان کے لیے دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں، گریہ وزاری کریں، یہ باطنی تدابیر ہیں۔ حدیث میں دعا مانگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور ایک دعا اور مانگی ہے کہ جب کسی مبتلا بھی کو، کسی اس طرح کے پریشان حال کو دیکھا جائے تو اللہ سے یہ کہا جائے اللہم انی اعوذ بک مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، جس بیماری میں لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے ہمیں بچا کر کے رکھا ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ تو ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، یہ بھی دعا مانگیں اللہم ارفع عنا الوباء والبلا، اللہ وبا اور بلا کو ہم سے دور کر دے۔ بھائی اگر میں مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کسی کی سازش ہی ہے، پھر بھی مصیبت تو آ رہی نا ہمارے اوپر، ہمارے لوگ جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے آس پاس کے لوگ، ہم سن رہے ہیں، آئے دن دیکھ رہے ہیں موتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کو ایک کھیل اور مذاق نہ سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دوسرے علاقے کا مسئلہ ہے، فلاں علاقے کا مسئلہ ہے، ابھی تو فلاں جگہ کے لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں، ہم لوگ تو بالکل چین اور امن سے ہیں۔ بھائی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شاعر نے ایک بات کہی اور بہت اچھی بات کہی ہے، پزمردگی گل پہ جب ہنسنے لگی کلی، جب پھول مرجھانے لگتا ہے تو کلی ایک طرح سے دیکھ کے اس کو ہنستی ہے کہ ان کا کام ختم ہو رہا ہے، تو شاعر اس سے ایک نتیجہ نکال رہا ہے کہ پزمردگی گل پہ جب ہنسنے لگی کلی،
آواز دی خزاں نے تو بھی نظر میں ہے، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے گریہ وزاری کریں، اور جن علاقوں میں وبا پھیلی ہے، بلا پھیلی ہے، خاص طور سے اپنے مسلم ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور جہاں تک رہا نماز کا مسئلہ، دیکھیں نماز میں ابھی ایسی کوئی پابندی نہیں آئی ہے، خود سے پابندی لگانے کی کوشش نہ کریں، مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ بڑی مسجد ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، کم لوگ جائیں، بھلے وہاں گیدرنگ نہ ہونے پائے، کہیں گیدرنگ اگر کہیں بھیڑ میں جائیں تو وہاں ماسک وغیرہ کا لحاظ کریں، اور بھیڑ بھاڑ والے علاقے سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، وہاں بلا ضرورت نکلیں نہیں گھر سے، جتنی ضرورت ہے اتنی حد تک باہر جائیں، ان چیزوں کا خیال کریں۔ باقی بہت سے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ خود سے مسجدوں پہ پابندی لگاتے چلے جا رہے ہیں، سرکار کوئی پابندی نہیں لگا رہی، خود سے پابندی لگا رہے ہیں۔ بھائی خود سے پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں گڑ گڑانے کی اور گریہ وزاری کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں جائیں اور جا کر کے اہتمام سے نماز روزہ کا اہتمام کریں، اور وہاں پر اللہ سے مانگیں۔ اگر لگ رہا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں تو تھوڑا دوری بنا کر کے، نماز سے پہلے دوری بنا کر کے رکھیں، جیسے ہی سلام پھرے، نماز کی حد تک مجبوری ہے مل کے کھڑا ہونا، تو سلام پھرنے کے بعد پھر دور دور کھڑے ہو جائیں، دور دور ہو جائیں، اور پھر وہاں سے اپنے تسبیح وغیرہ پوری کر لیں۔ مسجد کو بالکلیہ خالی چھوڑ دینا، معطل کر دینا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ بفرض محال اگر سرکار ایسا قانون لا بھی دے، یعنی ایسا اعلان کر بھی دے کہ بھائی مسجد وغیرہ نہیں اب آپ جا سکتے ہیں، تو بھی کم سے کم 2-4 لوگ تو جانے کا اہتمام کریں۔ اور اگر بالکل اس طرح کی پابندی ہو جائے کہ باہر سے لوگ نہیں جا رہے ہیں، تو 2-4 لوگ وہیں اعتکاف کر لیں، رمضان چل رہا ہے، کچھ لوگوں کسی طرح بیٹھا دیں۔ یعنی مسجدوں کو بالکلیہ بند کرنا یا چھوڑ دینا، یہ کوئی بھی دانش مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی فیصلہ مناسب نہیں ہے شرعی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی۔ اس لیے اس کو ہر طرح سے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند گزارشات تھی جس پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو اور ہم سب کی اس مہلک وبا سے بے انتہا حفاظت فرمائے، جیسے اب تک حفاظت فرمائی ہماری بھی، ہمارے عزیزوں کی، اور جو لوگ مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ جا چکے ہیں اللہ انہیں مقام شہادت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔